السلام علیکم۔ ناول پھر یوں ہوا بائی واجد ابرار کی یہ تھرڈ اور سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ دوپہر کا وقت تھا جب معاذ، اس کی بڑی بہن اور ماں باپ سویرا کو دیکھنے آئے تھے۔ معاذ ایک خوش شکل اور پڑھا لکھا شخص تھا۔ عمر میں سویرا سے 5 سے 6 برس بڑا تھا۔ اس کی پہلی شادی اس کی پسند سے ہوئی تھی، مگر وہ زیادہ دیر چل نہ سکی۔ ماں باپ کے بےحد اصرار پر اب وہ دوبارہ شادی کرنے جا رہا تھا۔ اماں کو اس بات پر اعتراض نہیں تھا، کیونکہ ایک شادی تو سویرا کی بھی ہو چکی تھی اس سے پہلے۔ اماں کو وہ لوگ پسند آئے تھے، انہوں نے بھی سویرا کو پسند کیا تھا۔ معاذ کو بھی سویرا پسند آئی تھی، اور یہ بات اس کی آنکھوں میں صاف لکھی نظر آ رہی تھی۔ سویرا کی آنکھوں میں البتہ اسے اپنے لیے کوئی تاثر دکھائی نہیں دیا۔ وہاں نہ تو پسندیدگی تھی اور نہ ہی ناپسندیدگی۔ اس کی آنکھیں الجھی ہوئی تھیں۔ دونوں میچیور تھے اور شادی کا تجربہ اپنی زندگیوں کے ساتھ کر چکے تھے۔ اس لیے اماں سمیت معاذ کے والدین کا بھی یہ خیال تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کر لیں، تاکہ رشتہ طے ہونے سے پہلے دونوں ایک دوسرے کو جان لیں۔ یہ مطالبہ معاذ نے یہاں آنے سے پہلے ہی اپنے ماں باپ کے سامنے رکھ دیا تھا، اور انہوں نے اس کی خبر اماں کو بھی کر دی تھی۔ وہ دونوں کسی کمرے میں تو نہیں مل سکتے تھے، اور پھر دوپہر کا وقت تھا، شدید گرمی میں وہ چھت پر جانے سے بھی قاصر تھے۔ معاذ اسے نیچے لے آیا تھا۔ گھر کے بیرونی دیوار کے ساتھ ہی اس کی گاڑی پارک تھی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ جلد ہی ایئر کنڈیشنر نے گاڑی کے اندر کا ٹمپریچر قابل برداشت بنا دیا تھا۔ وہ دونوں گاڑی کے کالے شیشوں سے باہر جھانک سکتے تھے، البتہ ان دونوں کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس طرح بات چیت کرنا مجھے ذرا عجیب لگ رہا ہے، سویرا نے بیٹھتے ہی اپنے دل کی بات اس سے کہی۔ اچھا تو مجھے بھی نہیں لگ رہا، مگر کیا کریں؟ معاذ نے چشمہ اتار کر ڈیش بورڈ پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ جو کام کرتے ہوئے دل راضی نہ ہو وہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اپنے ماتھے سے پسینے کے آخری قطرے کو دوپٹے سے خشک کرتے ہوئے اس نے کہا۔ اماں نے بات چیت کی اجازت دی ہے آپ کے ساتھ، اس طرح گاڑی میں بیٹھنے کی نہیں۔ انہیں لگ رہا ہوگا کہ ہم نیچے لان میں ہیں، کسی دیوار کے سائے میں کھڑے بات کر رہے ہیں۔ چلیں اگر یہ بات ہے تو ہم اندر چل کر بات کر لیتے ہیں، معاذ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور ڈیش بورڈ سے دوبارہ اپنا چشمہ اٹھانے لگا۔ اسی دوران سویرا کو سائیڈ مرر سے ماہین اپنے گیٹ سے نکلتی دکھائی دی۔ اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ نہیں کوئی بات نہیں، سویرا نے یکدم معاذ کو باہر نکلنے سے روک دیا۔ اب آ ہی گئے ہیں تو بات کر لیتے ہیں۔ اس کی نگاہ مسلسل سائیڈ مرر پر تھی۔ ماہین اب ایک سوٹ کیس کو گیٹ سے نکال رہی تھی، پھر اس نے ایک دوسرا سوٹ کیس بھی نکال لیا۔ ایک کالے اور پیلے رنگ کی ٹیکسی اس دوران گیٹ پر آ کر رکی تھی۔ آپ کی تعلیم کے بارے میں تو ہمیں فضیلت آنٹی نے سب بتا دیا تھا، اگر آپ کچھ اپنے بارے میں بتانا چاہیں تو، میرا مطلب ہے آپ کی پسند ناپسند۔ وہ اس سے پوچھتے ہوئے قدرے ہچکچا رہا تھا، جبکہ سویرا کا سارا دھیان سائیڈ مرر میں نظر آنے والے منظر پر تھا۔ وہ اب ٹیکسی کا پچھلا دروازہ کھول کر دونوں سوٹ کیس اٹھا کر اندر رکھ رہی تھی۔ آپ سن بھی رہی ہیں میری بات؟ معاذ نے محسوس کیا کہ اس کی ساری توجہ کہیں اور تھی۔ جی میں سن رہی ہوں، آپ بولیں۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سائیڈ مرر سے نگاہ ہٹا کر اسے دیکھا۔ میں آپ سے بڑی ٹپیکل بات پوچھ رہا ہوں، آپ کی پسند ناپسند کے بارے میں، وہ جھنجھلایا۔ مجھے اکیلے میں ملنے کا مطالبہ کرنے والے لڑکے نہیں پسند۔ سائیڈ مرر میں دیکھتے ہوئے اس کا دو ٹوک جواب آیا۔ ماہین ایک آخری نظر گھر کو دیکھ کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اس نے آس پاس کے گھروں پر بھی نظر ڈالی تھی۔ شدید گرمی میں دوپہر کے اس وقت اس کا خیال تھا کسی نے اسے نہیں دیکھا ہوگا۔ میں سمجھا نہیں آپ کی بات، معاذ نے الجھن بھرے انداز میں کہا۔ اس دوران وہ گاڑی جس میں ماہین بیٹھی تھی وہ انہیں کراس کر کے آگے بڑھ گئی۔ آپ نے اکیلے میں ملنے والا مطالبہ کر کے آلریڈی میری نظروں سے خود کو گرا لیا۔ وہ اب ونڈ اسکرین سے ماہین کی جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھ کر ترش لہجے میں معاذ سے کہہ رہی تھی۔ معاذ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ حیرت اور یقین نہ آنے والے تاثرات کے ملاپ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ مطالبہ آپ کی اور خالہ جان کی رضامندی سے پورا ہوا ہے، میں نے کوئی زبردستی تو نہیں کی، ویسے بھی ابھی تو بات کا آغاز ہوا ہے۔ اس سے اپنی توہین محسوس ہوئی تھی، تاہم وہ حد درجہ اپنے تاثرات پر قابو پا کر بول رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ کچھ دیر پہلے تک تو اسے سویرا کے تاثرات میں اپنے لیے کسی قسم کی ناپسندیدگی محسوس نہیں ہوئی تھی، پھر اچانک کیا ہوا کہ وہ یوں ریئیکٹ کر رہی ہے؟ اگر اسے اکیلے ملنے سے کوئی مسئلہ تھا بھی تو وہ نہ آتی اس کے ساتھ نیچے، گاڑی میں بیٹھنے سے بھی انکار کر دیتی۔ اس کا یوں سوچنا جائز تھا۔ یہ بات سویرا کو بھی معلوم تھی کہ اس کے ری ایکشن پر معاذ پہ کیا گزری ہوگی، مگر اس نے اپنے تاثرات ڈھیلے نہیں چھوڑے۔ میں جا رہی ہوں، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، اس سے پہلے کہ میں انکار کر دوں اور آپ کی مردانہ ایگو ہرٹ ہو، آپ خود انکار کر دیں۔ وہ گیٹ کھولنے لگی۔ مجھے انکار کی کوئی ٹھوس وجہ تو بتا دیں، اس نے اپنے سوال سے اسے روکنا چاہا۔ وجہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، اور میرے لیے یہ بہت بڑی وجہ ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولی اور گاڑی سے نکل کر دروازہ کھول کر اندر چلی آئی۔ وہ بھی اس کے قدموں پر اندر چلا آیا۔ مجھے آپ اچھی لگی تھیں، میرے پاس شادی سے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور اگر آپ کو یوں اکیلے ملنے والے مطالبے کا غصہ ہے تو مجھے آپ کی یہ ادا بھی پسند آئی ہے، مجھے ایسی ہی لڑکیاں پسند ہیں، وہ پر امید ہو کر بول رہا تھا۔
لیکن مجھے آپ پسند نہیں آیا اور پھر مجھ سے کافی سال بڑے بھی ہیں. مجھے کسی لڑکے سے شادی کرنی ہے, مرد سے نہیں. اس سے جو جواب بن پایا اس نے دے دیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگی. وہ وہیں کھڑا حیرت اور ہزیمت بھری نگاہوں سے اسے جاتا اوپر دیکھتا رہا. اسے گزشتہ شام ہی آفتاب کی کال موصول ہوئی تھی. اس کال نے اس کے اور ماہین کے درمیان مفاہمت کے سارے دروازے بند کر دیے تھے. تبھی اس نے چپ چاپ ماہین کی ساری باتیں اور خود پر لگائے گئے سارے الزامات سنے تھے جو اس کے نزدیک ماہین کا پہلے سے طے شدہ پلان تھا. تبھی اس بحث کے دوران ان کے درمیان کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی. ہوتی بھی کیوں؟ آفتاب تو اس کے لیے ماہین کی طرف مڑنے والے سارے راستے بلاک کر چکا تھا. ہیلو. آفتاب کی آواز کو اس نے اس کے نمبر کی وجہ سے پہچانا تھا. اس نے اس نمبر کو لے کر آفتاب کے بارے میں معلوم کرنا چاہا تھا, مگر ٹیلی کام کمپنی کی برانچ نے اس نمبر سے جڑی کوئی بھی معلومات اسے دینے سے انکار کر دیا تھا. وہ اس نمبر کو کیسے بھول سکتا تھا؟ اس کے کال لاگ میں وہ ایک نمبر کسی اذیت کی طرح موجود تھا جب پچھلی بار رائڈ بک کر کے آفتاب نے اسے کال کی تھی. ہیلو. اسے خاموش پا کر آفتاب نے پھر سے دہرایا. ہیلو. وہ کپ کپ آیا. ایک جھرجھری اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی. میں آفتاب بات کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے رائڈ لی تھی. اس دن بہت بارش ہو رہی تھی. آفتاب نے اسے یاد کروانا چاہا, مگر وہ کب بھولا تھا؟ وہ کیسے بھول سکتا تھا اس مسافر کو, اس بارش کو اور اس تصور کو جس میں اس نے اسے ماہین سے 20 دفعہ ملتے دیکھا تھا. مجھے یاد ہے, اس نے تھوک نگلتے ہوئے جواب دیا تھا. میں نے کل پھر بہاولپور آنا ہے. اگر تم برا نہ مانو اور تمہارے پاس وقت ہو تو پلیز مجھے پک اینڈ ڈراپ چاہیے. اس نے عجیب سے لہجے میں جیسے التجا کی ہو. روحان کا دل مٹھی میں آ گیا تھا. اسے ماہین خود سے بہت دور جاتا محسوس ہوئی تھی, اتنی دور کہ اس کا سایہ بھی جیسے اس سے اجنبی ہو گیا ہو. پلیز. آفتاب کی پھر سے آواز آئی. وہ گاڑی تو آفتاب کی کال دیکھ کر ہی روک چکا تھا, مگر اس کی ریکویسٹ سننے کے بعد وہ گاڑی سے باہر آ گیا تھا. اس کا دم گھٹ رہا تھا. اس سے لگا اگر وہ گاڑی میں بیٹھا رہا تو ٹائٹن آپ دوست کی طرح کسی گہرائی میں کہیں تحلیل ہو جائے گا. آپ نے تو اس دن کہا تھا کہ آخری بار آئے ہو شہر میں. وہ بمشکل کہہ پایا. میں نے امکان کی بات کی تھی, باقی یہ تو دل پہ منحصر ہوتا ہے. وہ چاہے تو ایک ہی در کے لاکھوں چکر لگوا لے. آفتاب نے مسکراتے ہوئے کہا. مگر تم فکر مت کرو, میں اس بار باقی آخری بار آ رہا ہوں. مجھے جنرل بس اسٹینڈ سے گلشن ٹاؤن سے باہر جو موڑ چوک ہے وہاں تک لے جانا. وہاں سے ہمیں کسی کو پک کرنا ہے اور واپس بس اسٹینڈ تک آنا ہے. اور اگر تم کس سے پک کرنا ہے؟ بے اختیار اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ آفتاب کی بات کاٹی. اپنی محبت کو. اس نے سیدھی بات کہہ ڈالی. اپنی رکی ہوئی زندگی کو چلانے کے لیے ایندھن کو. وہ یکدم کھو سا گیا تھا. میں ایسی کسی ایکٹیویٹی کے لیے رائڈ نہیں دے سکتا. ہونٹ بھینچتے ہوئے اس نے دو ٹوک کہا تھا. کم آن یار, میں کسی کو بھگا نہیں لے جا رہا, اور نہ ہی میں اتنا گرا ہوا انسان ہوں. میں اسے اس کی رضامندی سے لے جا رہا ہوں. تم اگر چاہو تو یہ رائڈ گھر سے نکلتے ہی آن کر لینا. وہ کھلے دل سے آفر کر رہا تھا. اور اگر تم چاہو تو کوئی اور گاڑی بک کر سکتے ہو, شہر میں ہزاروں گاڑیاں ہیں. پھر مجھے ہی کال کیوں کی؟ وہ آپ سے تم پر آ گیا تھا, اور یہ سفر سرد مہری کا سفر تھا جو اس کے لہجے میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی. ہاں کہہ تو ٹھیک رہے ہو. پتہ نہیں میں نے تم سے ہی رابطہ کیوں کیا. شاید ہماری بات چیت کچھ ایسی رہی تھی, یا پھر کہہ لو کہ مجھے زیادہ تحفظ محسوس ہوگا. خیر مجھے پتہ نہیں. کندھے اچکا کر وہ ہار تسلیم کر رہا تھا. وہ کوئی معقول وجہ بتانے سے گریزا رہا. البتہ اس کے نزدیک وجہ وہی تھی جو اس نے بتا دی تھی. وہ اسے پہلی ملاقات میں اپنے دوستوں جیسا محسوس ہوا تھا. چلو میں وہاں پہنچ کر کوئی بھی اور رائڈ لے لوں گا. پتہ نہیں کیوں تمہیں خواہ مخواہ کال کر لی. وہ اب شرمندہ سا تھا. مجھے وقت بتا دو, میں آ جاؤں گا. روحان نے کچھ سوچتے ہوئے اس سے کہا تو وہ خوش ہو گیا تھا. وہ اس وقت آفتاب کو جنرل بس اسٹینڈ سے پک کر کے موڑ چوک کی طرف گاڑی دوڑا رہا تھا. گاڑی میں ایئر کنڈیشنر آن تھا, مگر اس کے باوجود اس کی پیشانی بار بار تر ہو رہی تھی. اس کی حالت زار سے بے خبر آفتاب واٹس ایپ پر مسلسل ماہین سے رابطے میں تھا. وہ کبھی سنجیدگی سے اس کا میسج پڑھتا اور کبھی مسکرا کر اسے جواب دیتا, اور یہ بات نہ چاہتی ہوئے بھی روحان نوٹ کر رہا تھا. وہ پہلے سے شادی شدہ ہے؟ آفتاب کی طرف دیکھے بغیر اس نے سوال کیا. اس کی نگاہیں ونڈ اسکرین پر گڑی ہوئی تھیں. آفتاب نے فون سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. ہاں یار, ایک ٹھنڈی سیاہ بھر کر اس نے جواب دیا. پھر تو وہ بے وفائی کر رہی ہے اپنے شوہر سے. نہ جانے کیسے اس نے خود کو نارمل رکھا تھا. ہاں لیکن مجھ سے بھی تو بے وفائی کر کے ہی اس نے کسی اور سے شادی کی تھی. کیا ہو اگر قدرت ہمیں ایک اور موقع دے رہی ہو؟ تو گویا 2 بار بے وفائی کرنے والی لڑکی سے شادی کرو گے تم, اس امید پر کہ وہ تیسری بار بے وفائی نہیں کرے گی. اب کی بار اس نے آفتاب کو قدرے زہریلی مسکراہٹ سے دیکھا. وہ اس کی مسکراہٹ کو نظر انداز کر کے اس کی بات پہ غور کر رہا تھا. نہیں کرے گی. اس کے پاس یہ آخری راستہ ہے. عورت تب تک ہی بے وفائی کا تصور کر سکتی ہے جب تک اس کے پاس کوئی راستہ ہوتا ہے,
وہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ تمہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کسی کی بیوی ہے، کسی اور؟ نہیں پڑتا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی آفتاب نے لب کھولے۔ محبت یک طرفہ ہو تو وہ اترن اوڑھنے کو بھی تیار ہو جاتی ہے۔ وہ کسی گہری سوچ میں تھا، بس اس کے لبوں نے حرکت کی تھی۔ اس یک طرفہ محبت میں کوئی عورت اپنے شوہر سے بے وفائی کیوں کرے گی؟ اس نے یکدم بریک لگائی۔ ایک بزرگ عورت کو اس نے سڑک عبور کرائی تھی۔ بتایا تو ہے کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ آفتاب نے مختصر سے جواب دے کر دوبارہ واٹس ایپ پر توجہ مرکوز کر لی۔ وہ شاید مزید اس طرح کے سوالوں کے جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ بالآخر کچھ دیر بعد گاڑی موڑ چوک پر پہنچ گئی۔ روحان پورے سفر میں کانٹوں پر لوٹتا رہا۔ یہ ایک معجزہ ہی تھا کہ گاڑی کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کیونکہ وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ کر ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی رکنے پر آفتاب نے ڈائریکٹ ماہین کو کال ملا لی۔ وہ اسے اپنی گاڑی کی لوکیشن سمجھانے لگا، جبکہ روحان شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا۔ مور چوک کے عین وسط میں خوبصورت مور کا بڑا سا مجسمہ نصب تھا۔ اس کے پروں میں خوبصورت رنگ بھرے ہوئے تھے۔ پھر اس کی نگاہ پروں سے ہوتی ہوئی مور کے پیروں پر جا ٹھہری، جہاں کوڑا کرکٹ کا ایک ڈھیر تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے ماہین بھی اس مور جیسی لگی، اور اپنی محبت بھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ افسردگی چہرے سے چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی کا پچھلا گیٹ کھلا اور اس کا دل جیسے مسلا گیا۔ آنے والے کے بارے میں اسے پہلے سے ہی علم تھا کہ وہ کون ہے، مگر اسے بیک ویو مرر میں دیکھ کر اس کا دل راکھ بن گیا تھا۔ آفتاب نیچے اتر کر ماہین کے دونوں سوٹ کیس اس کے ساتھ پچھلی نشست پر رکھنے لگا۔ کچھ ہی لمحوں میں ماہین کو بھی احساس ہو گیا کہ وہ ایک جانی پہچانی گاڑی میں سوار ہوئی ہے۔ چہرے کو جس چادر سے اس نے چھپایا تھا، ہاتھ ہٹانے پر بھی وہ چہرے سے ہٹ گئی تھی۔ وہ تو دنیا سے بچتی بچاتی پیلی ٹیکسی لے کر یہاں تک آئی تھی تاکہ کسی کو کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو۔ اسے کیا خبر تھی بظاہر عام گاڑیوں جیسی نظر آنے والی گاڑی اندر سے وہی ہوگی جس کی فرنٹ سیٹ پر وہ روحان کے ساتھ بیٹھ کر محبت کی منزلیں طے کیا کرتی تھی۔ آفتاب واپس فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ چلیں؟ بیک ویو مرر سے ماہین کو دیکھتے ہوئے اس نے آفتاب سے پوچھا۔ اس کے دیکھنے میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ سب کچھ لٹ جانے کے بعد انسان کے پاس اظہار کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ ہاں چلو، اس نے سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے طمانیت سے کہا، مگر ماہین کا اطمینان تو اپنا شرازہ بکھیر چکا تھا روحان کو دیکھ کر۔ اسے لگا کہ وہ زندہ زمین میں کہیں درگور ہو گئی ہے۔ بیک ویو مرر سے دیکھنے والی روحان کی ان آنکھوں کو وہ زندگی بھر نہیں بھول پائے گی۔ وہ جانتی تھی وہ عجیب کشمکش کا شکار تھی، لیکن جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آفتاب روحان کو اس کے حوالے سے نہیں جانتا۔ تاہم اس نے اپنی پرخوف اور کھسیانی آنکھیں موڑ کر باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ مزید اس مرر کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس میں اتنی ہمت تھی ہی نہیں۔ وہ بے وفائی کی انتہا کو چھو کر جا رہی تھی، اور بے وفا کی آنکھوں میں اور کچھ ہو تو ہو، ہمت نہیں ہوتی۔ وہ آنکھیں پھر گریسفل نہیں رہتی۔ وہ تھوک نگلتا ہوا اپنے دل کو حد درجہ تک مضبوط کیے اپنے اعصاب پر قابو پائے ڈرائیو کر رہا تھا۔ آج واقعی آخری بار آیا ہوں اس شہر میں، دعا کرنا میرے دوست آئندہ کبھی یہاں سے گزر بھی نہ ہو۔ کچھ دیر بعد آفتاب نے اس سے کہا تھا، میری تو یہی دعا ہے کہ کوئی بھی اس شہر میں نہ آئے۔ یہ بے وفاؤں کا شہر ہے، دھوکے بازوں کا مسکن۔ اس نے بڑے عجیب سے لہجے میں کہا۔ لگتا ہے تم بھی خوش نہیں ہو اپنے شہر سے، آفتاب نے ایک نظر اس پر ڈال کر کہا۔ کچھ دن پہلے تک نہیں تھا، مگر اب ہوں، اس نے آفتاب کو جواباً دیکھا۔ پہلے کیا تھا جو اب نہیں؟ گاڑی سگنل پر رک گئی۔ پہلے بہت گرد تھی، اب فضا صاف ہو گئی ہے، یوں لگتا ہے جیسے شہر کی گندگی صاف ہو گئی ہو۔ اس نے ایک بار پھر بیک ویو مرر سے منہ چھپائے باہر دیکھتی ہوئی تھوڑی سی جگہ میں سمائی ماہین کو دیکھا۔ اس کے دیکھنے میں تلخی اور نفرت دونوں تھیں۔ انتہائی کرب بھری نگاہوں سے ماہین نے بھی مرر میں اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح گاڑی چلا رہا تھا۔ ہاں، اس دن کی بارش کے بعد مجھے بھی فضا صاف صاف لگ رہی ہے۔ آفتاب نے سرسری سی نگاہوں سے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش تو اب بھی ہو رہی ہے، دل جیسے کچے مکان کا ہو، ہر طرف بس کیچڑ ہی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور اشارہ ہرا ہونے پر گاڑی آگے بڑھا دی۔ اب کیا ارادہ ہے تم دونوں کا؟ اس نے دھیمے سے انداز میں آفتاب سے پوچھا۔ فی الحال تو ہم اکاڑا جا رہے ہیں، آگے جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ آفتاب نے گہری سانس لی۔ ماہین نے چہرہ موڑ کر آفتاب کو دیکھا جیسے اس نے کوئی انوکھی بات کر دی ہو۔ مطلب شادی نہیں کرو گے تم دونوں؟ آفتاب کے چہرے پر ایک ناگواری ابھری۔ اسے محسوس ہوا کہ روحان کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہا ہے اس معاملے میں۔ ظاہر ہے نکاح کریں گے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی حدود کا پتہ ہے۔ اس کی بات پر روحان طنزیہ انداز میں مسکرایا تھا جسے ماہین نے دیکھ لیا تھا۔ بغیرتی کی کوئی حد نہیں ہوتی، وہ کہتے کہتے رہ گیا۔ نکاح پر نکاح تو نہیں ہوا کرتا، بالآخر اس نے کہہ ہی دیا۔ شوہر طلاق دے گا، ظاہر ہے پھر نکاح ہوگا۔ آفتاب کو اس کی بات ذرا بھی پسند نہیں آئی تھی۔ اور اگر اس نے طلاق نہ دی تو؟ چہرہ موڑ کر اس نے آفتاب کو دیکھا۔
طلاق کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوگا، اور اگر نہیں بھی دے گا تو خلا لی جا سکتی ہے، آفتاب نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، جبکہ روحان نے سوالیہ سی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا آفتاب خود ہی بول پڑا، تب تک یہ میرے گھر میرے والدین کے ساتھ رکے گی اور انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے روحان کے سارے سوالوں کو ایک گٹھڑی میں باندھ دیا تھا اور اس کی یہ کوشش کامیاب رہی۔ روحان نے اس کے بعد جنرل بس اسٹینڈ تک جاتے ہوئے اس سے مزید کوئی بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی دوبارہ اس نے دبکی بیٹھی ماہین پر نظر ڈالی تھی۔ وہ تو اس کی نظروں سے ویسے ہی گر چکی تھی۔ جو خود گر جائے وہ پھر کچھ بھی گرا سکتا ہے۔ وہ اس پر محبت کا آسمان گرا کر جا رہی تھی۔ ستارے اس کی رگوں میں چبھ رہے تھے، چاند اس کے دل میں خنجر کی طرح اتر گیا تھا، اور آفتاب نے تو اس سے ہر روشنی چھین لی تھی۔ گاڑی میں بس خاموشی تھی، کوئی کسی سے کچھ کہہ نہیں رہا تھا، کیونکہ بعض دفعہ خاموشی اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ لبوں کا لفظوں تک ہاتھ ہی نہیں جاتا۔ ایف ایم آن کر کے روحان نے اس ہولناک خاموشی کے بوجھ سے خود کو نکالنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنے دل کو ڈبونے سے بچا رہا تھا، کیونکہ ان دونوں کی منزل قریب آ رہی تھی۔ محبوب چاہے بے وفائی کر کے ہی جا رہا ہو، مگر پھر بھی جدائی تو جدائی ہوتی ہے، جو سینہ چیر کر، خواب توڑ کر، عہد پھلانگ کر اپنا راستہ بناتی ہے۔ ایف ایم کے میوزیکل شو میں کالر میزبان کو کال پر اپنی لکھی ہوئی شاعری سنا رہا تھا۔ میرا نام سیف علی بٹ ہے، میں اپنی لکھی ہوئی ایک غزل سننے والوں کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اجازت ملتے ہی اس نے بولنا شروع کیا۔ اب کیا کہوں، وہ چلا گیا ہے، سرے راہ تنہا وہ کر گیا ہے، ایک خواب تھا میری آنکھ میں، جہاں تھا وہیں پہ ٹھہر گیا ہے، چنا ایک ایک تھا تنکا جو، وہ گھونسلہ اب اجڑ گیا ہے، ہر لمحہ سنبھالا تھا میں نے جو، اب ریزہ ریزہ بکھر گیا ہے، میری منزلیں میرے راستے رہے منتظر تیرے واسطے، جو بڑھایا تھا کبھی ساتھ میں، تیرا وہ قدم کہیں رک گیا ہے۔ شام کو ہی رشتے سے انکار کی کال اماں کو موصول ہو گئی۔ بقول فضیلت بیگم، معاذ نے رشتے سے خود انکار کیا تھا کیونکہ سویرا اسے پسند نہیں آئی تھی، حالانکہ اس کے گھر والوں کو وہ بہت اچھی لگی تھی۔ اماں کو اس انکار پر ایک دھچکا لگا تھا۔ وہ دل ہی دل میں شکر گزار تھیں کہ سویرا کو ایک اچھا سسرال ملنے جا رہا ہے، مگر اس کال نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہ نہ صرف مایوس ہوئیں بلکہ انہیں سویرا پر بھی شک ہوا کہ کہیں اس نے ایسی ویسی کوئی بات نہ کر دی ہو معاذ سے جس کی وجہ سے اس نے انکار کیا ہے۔ مبارک ہو، معاذ نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ سویرا کے کمرے میں آتے ہی انہوں نے سرد لہجے میں اسے اطلاع دی۔ انکار کر دیا ہے؟ مگر کیوں اماں؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی حیرت اور مایوسی کو حقیقی رنگ دینے کی کوشش کی۔ اب یہ تو تم ہی جانتی ہوگی کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اماں نے اسے درشت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا معلوم اماں، مجھے تو وہ بہت مطمئن لگ رہا تھا، میں تو سمجھی تھی کہ وہ ہاں کرے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں کس قدر خوش ہو کر گئے تھے وہ لوگ؟ وہ اپنے لہجے کو توڑ پھوڑ رہی تھی۔ وہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اچھے خاصے خوش تھے وہ لوگ، معاذ بھی خوش لگ رہا تھا، پھر ایسا کیا ہوا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اسے اکیلے میں کچھ ایسا ویسا؟ کمال کرتی ہیں آپ، مطلب میں ایک بیوہ لڑکی اتنے اچھے رشتے کی راہ میں کوئی رکاوٹ ڈالوں گی؟ اس نے اماں کی بات کاٹی اور اپنی صفائی پیش کی۔ تم مانو یا نہ مانو، کچھ تو ہوا ہے۔ اماں کو اس پر یقین نہیں تھا۔ یہ تو پھر آپ ان سے پوچھے جنہوں نے انکار کیا، مجھے کیوں کٹہرے میں کھڑا کر رہی ہیں؟ میں کٹہرے میں نہیں، تمہیں اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اچھا بھلا رشتہ تھا، قسمت بار بار ایسے مہربان نہیں ہوتی۔ اماں نے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر افسوس کیا۔ میں دوبارہ بات کروں گی ان سے، ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو انہیں۔ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے آپ مجھے معاذ کے قدموں میں ڈھیر کرنا چاہتی ہیں، وہ جو پہلے ہی انکار کر چکے، اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عورت کو پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے مرد کی ضرورت ہے؟ وہ الٹا چور بن کر کوتوال کو ڈانٹ رہی تھی۔ زندگی گزارنے کے لیے عورت کو مرد کی ضرورت ہوتی ہے، میں نے کوئی انوکھی بات نہیں کی۔ اب تم موم بتی جلا کر عورت کی مضبوطی اور برابری کی مہم نہ شروع کر دینا میرے سامنے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میرا مطلب کیا ہے۔ آپ نے بھی تو مرد کے بغیر گزاری ہے اپنی زندگی، آپ نے بھی تو ابا کے مرنے کے بعد شادی نہیں کی تھی۔ وہ اب واقعی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ مگر میں ساری عمر تنہا نہیں رہی، میرے پاس باپ تھا، بھائی تھا، اور تمہاری پیدائش کے کچھ سال بعد تک شوہر کا ساتھ بھی تھا، اور پھر تم بھی تو تھی میرے پاس، اور میرے پاس آپ ہیں۔ اس نے اٹھ کر زبردستی ماں کو سینے سے لگا لیا۔ شادی کرنی ہے تو کوئی اور رشتہ مل جائے گا، شاید اس سے بھی اچھا، کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ وہ اماں کی کمر سہلا رہی تھی۔ اماں نے اسے اگلے ہی لمحے خود سے جدا کیا۔ اللہ کرے کہ مل جائے، میں تمہارے لیے بہت پریشان رہتی ہوں۔ اب نہ ہوا کرے پریشان، دیکھیے گا جلد آپ کو میرے لیے معاذ سے بھی بہتر رشتہ مل جائے گا، اور میری طرف سے ایڈوانس میں ہاں ہے، مجھے کسی بھی رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ اماں کی ڈھارس بندھانے کی کوشش کر رہی تھی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔
سارا دن اور آدھی رات اس نے گھر سے باہر ہی گزاری تھی۔ ان دونوں کو جنرل بس سٹینڈ اتارنے کے بعد اس نے کوئی اور رائڈ نہیں دی تھی۔ وہ تمام وقت سڑکوں پر ادھر ادھر گاڑی دوڑاتا رہا۔ ماہین کے ساتھ گزرے ماہو سال ایک فلم بن کر اس کے دماغ میں دوڑتے رہے۔ وہ گھنٹوں ایک پارک میں بیٹھا رہا، آس پاس کی دنیا سے بے خبر، وہ کسی اپنے ہی جہان میں تھا۔ آخری بار جب ماہین کو اس نے بس سٹینڈ کے داخلی رستے سے اندر جاتے دیکھا تھا تب وہ بھی پل بھر کو مڑی تھی۔ آفتاب اس سے آگے چل رہا تھا۔ تب مڑ کر اس نے روحان کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں نے بہت کچھ کہنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی وہی شکوے تھے، وہی گلے تھے، وہی سوال تھے جو روحان کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے دکھائی دے رہے تھے، مگر وہ کسی اور ہی کیفیت میں تھا۔ وہ کسی بھی قسم کی کوئی تحریر پڑھنے سے قاصر تھا۔ اس کے نزدیک ماہین کی آنکھیں محض مٹی کا ایک گھروندہ تھیں۔ رات کے 1 بجے اس نے گھر کے سامنے گاڑی روکی۔ وہ کئی منٹوں تک یوں ہی گاڑی میں بیٹھا رہا، جیسے اس کے جسم میں کوئی حرکت کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو۔ وہ برف سے جم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا رہا۔ گلی نیم تاریک تھی۔ اسٹریٹ لائٹس کئی مہینوں سے خراب پڑی تھیں۔ اکا دکا گھروں کی بیرونی روشنیاں جل کر گلی کے اندھیرے کو ہلکی پھلکی شکست دے رہی تھیں، مگر جیسی اس کی گاڑی کے ڈیش بورڈ پر اوپر کی منزل کی منڈیر کا بلب آن ہونے پر روشنی پڑی، وہ چونک سا گیا۔ نگاہ اٹھا کر اس نے کھڑکی سے اوپر دیکھا، پھر اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ سویرا نے البتہ گاڑی میں بیٹھا ہوا اس کا عکس دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کی حالت سے واقف تھی۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے روشنی دوبارہ بند کر دی۔ ڈیش بورڈ کی گھڑی پر 1:30 بجے تو وہ جیسے تیسے مردہ دل کے ساتھ گاڑی سے باہر آ گیا۔ جیب سے چابی نکال کر اس نے گیٹ کو باہر سے کھولا۔ ایک ویرانی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ گیٹ سے ہال میں آتے آتے وہ سوچو کہ نہ جانے کتنے ہی رستے طے کر آیا تھا۔ ہر اٹھتے ہوئے قدم کے ساتھ ہی ماہین کی کوئی بات اس کے پیروں سے لپٹ جاتی۔ وہ ہال تک آتے آتے پسینے میں مکمل بھیگ چکا تھا۔ کچن میں آ کر اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور یوں پینے لگا جیسے وہ بہت دنوں سے کسی ریگستان کا مسافر رہا ہو۔ پانی پینے کے بعد چند گہری سانس لے کر اس نے خود کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ وہ ہال میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ابھی اس نے ٹیک ہی لگائی تھی کہ اس کی نظر سینٹر ٹیبل پہ فولڈ کر کے رکھے گئے ایک کاغذ پر پڑی۔ اسے یہ سمجھنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگی کہ اس کاغذ میں کیا ہوگا۔ اس کے باوجود اس نے انتہائی تلخی سے وہ کاغذ اٹھا لیا اور کھول کر سرد مہری سے پڑھنے لگا۔ میں آج تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ ایک دن یوں مجھے تم سے راہیں بدلنا پڑیں گی۔ مجھے ہر خواب تم نے ہی دکھایا تھا اور پھر تم نے ہی ان خوابوں کی تعبیر کو میرے سرہانے رکھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے زندگی کے 6 سال ایک ایسے شخص کے لیے برباد کیے جس نے مجھے اس قابل بھی نہ سمجھا کہ وہ سیدھی طرح اپنے دل کی بات مجھے کہتا، مجھے سیدھی طرح بتاتا کہ وہ کسی اور کو پسند کرنے لگا ہے، مگر نہیں، اس نے تو مجھے آئے روز اذیت دے دے کر اس بات پر کنونس کیا کہ وہ اب میرا نہیں رہا۔ میری ناراضی، میرے غصے اور میری وارننگ کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ وہ الٹا میری کمزوریوں کو میرے ہی خلاف استعمال کرتا رہا تاکہ ایک دن میں ضد ہو کر اسے چھوڑ جاؤں۔ لو دیکھو، وہی ہوا جو تم چاہتے تھے۔ میں نے چھوڑ دیا تمہیں تمہاری نئی زندگی مبارک ہو۔ آدھا صفحہ پڑھ کر اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ اس کی رگوں میں خون کھولنے لگا تھا۔ سمجھتی کیا یہ خود کو، عقل کل؟ وہ تقریباً غرایا۔ میرے ماتھے پر کیا بے وقوف لکھا ہوا ہے؟ اس نے خط پورا پڑھے بغیر ہی اسے اپنی مٹھی میں پوری قوت سے یوں دبوچ لیا کہ وہ سکڑ کر رہ گیا۔ وہ غصے سے سوچتا ہوا مسلسل اسے مٹھی میں بھینچ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی ایک گیند سی بن گئی۔ تمہاری نئی زندگی مبارک ہو، کاغذ پر لکھا تھا۔ یہ ایک جملہ بار بار اسے تھوک نگلنے پر مجبور کرنے لگا۔ غصے کے عالم نے اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اس کاغذ کی گیند کو کچن کی طرف اچھال دیا۔ کچن کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ سیدھی جا کر کچرا دان میں گری۔ وہ بڑی دیر تک اپنا سر پکڑے بیٹھا رہا اور نہ جانے کتنی ہی دیر یوں ہی بیٹھا رہتا اگر اس کے فون نے اس کے جیب میں تھرتھلی نہ مچائی ہوتی۔ فون نکال کر اس نے دیکھا تو واٹس ایپ پر سویرا کی کال آ رہی تھی۔ وہ حیران ہوا تھا کیونکہ سویرا نے نمبر ہونے کے باوجود کبھی اس سے فون پر رابطہ نہیں کیا تھا، خاص طور پر اپنی شادی کے بعد۔ کال اٹینڈ کرنے پر سویرا نے اسے سائڈ لان کا دروازہ کھولنے کا کہا تھا۔ اس نے جا کر کشمکش کے عالم میں دروازہ کھول دیا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی، یقیناً اس میں کھانا تھا جو کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں جانتی ہوں آج آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ میرا اس وقت آنا آپ کو برا بھی لگ رہا ہوگا، مگر ہمسائی ہونے کے ناطے میں نہیں چاہتی کہ آپ بھوکے سو جائیں۔ اس نے آتے ہی مدعے کی بات کی۔ وہ کچھ لمحے خاموشی سے اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے کو دیکھتا رہا۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کھایا؟ ایک ہلکی سی ناگواری سے اس نے پوچھا۔ بیوی دن دہاڑے چھوڑ کر چلی جائے تو کون سا شوہر ہوگا جو کھانا کھا کر سوئے گا؟ سویرا کے لہجے میں ہمدردی تھی جسے اس نے یکسر نظر انداز کر دیا کیونکہ وہ حیرت کداؤ سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کیسے معلوم کہ وہ چلی گئی ہے؟ بس مجھے پتہ چل گیا، بلکہ بہت دنوں پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ چلی جائے گی، سویرا نے پختہ انداز میں کہا۔
جانے سے پہلے اس نے تم سے کوئی بات کی؟ نہیں، میں نے بس اسے جاتا ہوا دیکھا، اس کے بعد مجھے واٹس ایپ پر اس کا میسج آیا تھا۔ کیسا میسج؟ وہ بوکھلا سا گیا۔ معاف کیجیے گا، میں آپ کو وہ میسج نہیں دکھا سکتی۔ سویرا نے نظریں دائیں بائیں گھمائیں۔ جو کچھ میرے ساتھ وہ کر چکی ہے، اس کے بعد ایسا کیا بچ گیا جو میں نہیں دیکھ سکتا؟ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ اور جو کچھ وہ جاتے جاتے میرے ساتھ کر گئی ہے وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ میں بس آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو صبر دے اور جلد اس بے وفائی کی تکلیف سے چھٹکارا دے، وہ ہمدردی سے کہہ رہی تھی۔ وہ پیغام اس نے میرے نام چھوڑا ہے، وہ تیر اس نے میری ذات پر برسایا ہے، مجھ اکیلی کو اس کی تکلیف سہ لینے دیں۔ اس نے کھانے کی ٹرے آگے بڑھائی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اور ویسے بھی کون سا شوہر ہوگا جو بیوی کے چھوڑ جانے پر کھانا کھا کر سوئے گا؟ اس نے قدرے تلخ لہجے میں سویرا کو اس کی اپنی بات یاد دلائی۔ وہ نظریں جھکا کر رہ گئی، اس نے مزید اصرار نہیں کیا، وہ جانے کے لیے مڑی۔ پلیز سویرا، مڑتے ہی جیسے کسی کھائی سے روحان کی آواز آئی ہو۔ پہلی بار اس نے اپنا نام اس کے منہ سے سنا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے کانپ کر رہ گئی۔ اس نے مڑ کر روحان پر خالی نظر ڈالی، اتنی خالی کہ اس میں کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ اسے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دقت نہیں ہوئی کہ وہ رو رہا تھا، خاموشی سے بس آنسو بہا رہا تھا۔ روشنی کم تھی مگر وہ محسوس کر سکتی تھی۔ وہ ڈیزرو نہیں کرتی کہ اس کے لیے آنسو بہائے جائیں، اس کے غم میں بھوکا رہا جائے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس نے گھر سے جا کر کسی کے ساتھ بیٹھ کر شام کا پرتعیش کھانا نہ کھایا ہو، اور ادھر آپ ہیں کہ… وہ کہتے کہتے تھم گئی۔ وہ مجھے باتوں باتوں میں کہتی رہی کہ وہ چھوڑے جائے گی۔ میں نے بھی تو اسے روکنے کی، سمجھانے کی کوشش نہیں کی، یہ جانتی ہوئے بھی کہ وہ جو کہتی ہے کر کے دکھاتی ہے۔ 2 آنسو اس کے گال پر لڑک گئے۔ برسوں پہلے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ فال ان لو ہونا چاہتی ہے، دیکھ لو پھر، گر گئی ہے وہ محبت میں۔ اس کی آواز بھر آئی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ویسے جو چھوڑ کر جا رہا ہو اسے یوں ہی جانے نہیں دینا چاہیے، اسے آواز دینی چاہیے، سنو۔ اور جب وہ مڑ کر دیکھے تو دنیا جہان کی خودداری اپنے چہرے پر سجا کر بڑے بے پرواہ سے لہجے میں کہہ دینا چاہیے، بہاڑ میں جاؤ، اس سے بہت ساری تکلیفوں سے مکتی مل جاتی ہے۔ اس نے سویرا کے لہجے میں پہلی بار تلخی محسوس کی تھی، اور اس کی ایک ہی وجہ اسے سمجھ آئی تھی۔ اگر آپ کو واقعی مجھ سے ہمدردی ہے تو پلیز مجھے اس کا آخری میسج دکھا دیں، ہو سکتا ہے میرے غم کو واقعی مکتی مل جائے۔ وہ نم لہجے میں فریاد کر رہا تھا۔ مجھے واقعی آپ سے ہمدردی ہے، اس لیے وہ میسج آپ کو نہیں دکھا سکتی۔ پلیز، میں تکلیف کی شدت کے دہانے پہ کھڑا ہوں سویرا۔ اس نے دوسری بار اس کا نام لیا۔ مجھے اس شدت سے نکلنے کے لیے ایک دھکا چاہیے، ہمدردی نہیں۔ وہ چند لمحے اس کا زرد پڑتا ہوا چہرہ دیکھتی رہی۔ اس کے ایک ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی اور دوسرے میں فون پر کوئی پاس ورڈ نہیں تھا، بس لاک کو اوپر کی جانب سلائیڈ کرنے پر وہ کھل گیا تھا۔ واٹس ایپ کھول کر اس نے فون روحان کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے وہ فون پکڑا اور پھر تکلیف میں اٹی ہوئی نگاہوں سے ماہین کا میسج پڑھنے لگا۔ میں آج اس کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی سویرا، تمہاری مدد کا بہت بہت شکریہ۔ اگر تم نہ ہوتی تو نہ جانے میں اور کتنے سال یوں ہی تنہائی میں گھٹ گھٹ کر گزار دیتی۔ جاتے جاتے بس ایک آخری مدد چاہتی ہوں، اسے اس بات کی خبر نہ ہونے پائے کہ تم نے یہ سب میرے کہنے پر کیا ہے۔ میں بس اس کے دل سے نکلنا چاہتی ہوں، نظروں سے نہیں گرنا چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے کردار پر میرے جانے کے بعد کوئی انگلی اٹھائے۔ اسے یہی لگنا چاہیے کہ میں نے اسے اس کی بے وفائی پر چھوڑا ہے۔ خدا حافظ۔ اس کی نگاہوں میں تکلیف کی جگہ اب ایک تلخی نے لے لی تھی، ایک ایسی تلخی جو نفرت کی جانب پہلا قدم اٹھاتی ہے۔ اس نے پہلی بار ماہین کے لیے اپنے دل میں نفرت سی محسوس کی تھی۔ وہ نفرت تھی یا شاید وہ مکتی جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جو بھی تھا، وہ میسج پڑھنے کے بعد خود کو پہلے سے بہتر محسوس کر رہا تھا۔ تھینکس۔ فون واپس سویرا کو تھماتے ہوئے اس نے لب کھولے، وہ کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ یکدم ہوش میں واپس آتے ہوئے اس نے اپنا فون پکڑ لیا۔ ٹرے مجھے پکڑا دے۔ وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچ گیا ہو، اس کے لہجے میں پہلے جیسی لرزش نہیں تھی۔ سویرا نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر اسے ٹرے پکڑا دی۔ اچھی بات ہے کہ آپ نے خود کو بھوکا نہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انسان کتنے دن بھوکا رہ سکتا ہے؟ 1 دن، 2 دن، اس کے بعد بھی اگر کھانا ہی ہے تو آج کیوں نہیں؟ اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس کے علاوہ میں کر ہی کیا سکتا ہوں؟ آپشن ہی کیا ہے میرے پاس؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ شادی کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کسی بے وفا کی خاطر انسان کو اپنی زندگی روک لینی چاہیے۔ آپ میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ فوراً سے شادی کر لیتی، بے وفائی کرنے والے کو اس کی اوقات بتاتی، اسے بتاتی اگر اسے جاتے ہوئے کوئی فرق نہیں پڑا تو مجھے بھی اس کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے جواب دینے میں ذرا سی بھی دیر نہیں کی تھی۔ روحان نے اس کے چہرے کی مضبوطی اور سوچ کی کلیئرٹی پر دل ہی دل میں اسے داد دی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش وہ بھی اتنا مضبوط یا کلیئر ہو سکتا۔ میں سمجھا شاید آپ فوراً طلاق دینے کی بات کریں گی۔ وہ کھانے کی ٹرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھ رہا تھا۔
ہرگز نہیں، میں پہلے شادی کرتی تاکہ اسے پتہ چلتا کہ جب آپ کا محبوب آپ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو بے وفائی کر کے آپ کو چھوڑ گیا ہو اسے واقعی تکلیف ہوگی اگر آپ کسی کے ہو جائیں تو؟ میرا نہیں خیال کہ جانے والے کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ آپ جئیں یا مریں اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں رہتی۔ اندر ہی اندر اس کا دل دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ وہ آپ کے نکاح میں ہے، بے شک وہ چھوڑ کر چلی گئی ہے یا اس نے بے وفائی کی، مگر پھر بھی کسی نہ کسی لحاظ سے تو وہ آپ سے جڑی ہی ہے۔ ایک عورت ہونے کے ناطے میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ ایک بار تو وہ آپ کی شادی کا سن کر مر ہی جائے گی۔ اسے اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی آپ کو ہو رہی ہے۔ اسے چھوڑ کر آپ کسی اور کے ہو جائیں گے تو وہ سہ لے گی۔ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے آپ کسی سے شادی کرتے ہیں تو اسے آپ سے کہیں زیادہ اذیت ملے گی۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اسے اذیت دینا چاہتے ہیں یا اس پر رحم کھانا چاہتے ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کر کے جانے کے لیے مڑی۔ برتن یہاں رکھ دیجئے گا، میں صبح اٹھا لوں گی۔ مڑے بغیر ہی اس نے کہا اور اپنے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھا دیے۔ وہ اس کی باتوں پر غور کرتا ہوا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ جلد ہی اس کی نظروں سے دور ہو گئی۔ ایک نظر ٹرے پر ڈال کر اس نے دروازہ بند کر دیا اور اندر چلا آیا۔ کھانے کے بعد وہ صوفہ پر ہی نیم دراز ہو گیا۔ رات بھر وہ جاگتا رہا، کبھی ماہین کے بارے میں سوچتا رہا تو کبھی سویرا کی باتوں پر غور کرتا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو وہ بھی کسی نتیجے پر پہنچ گیا۔ غم کا ہر لبادہ اتار پھینکا تھا اس نے۔ وہ بڑی دیر تک ٹھنڈے پانی سے شاور لیتا رہا، اپنے بارے میں سوچتا رہا، اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچ کر افسردہ ہوتا رہا۔ کاش وہ ان کی بات مان لیتا، کاش وہ کبھی ماہین سے شادی ہی نہ کرتا۔ اس کاش نے اس کے غم کو کسی قسم کے بدلے میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ نہا کر نکلا ہی تھا کہ سائیڈ لان کا دروازہ بجنے کی آواز سنائی دی۔ شرٹ کے بٹن بند کر کے وہ باہر چلا آیا۔ سویرا ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ اماں نے ناشتہ بھجوایا ہے۔ اس کے پاس جیسے بولنے کو کچھ نہ ہو، وہ بھی ٹرے پکڑتے ہوئے خاموشی تھا۔ سویرا نے اس کے چہرے پر ایک اطمینان دیکھا تھا۔ اور کچھ چاہیے تو بتا دیجئے گا، اماں کہہ رہی تھی کہ جب تک ماہین آ نہیں جاتی تب تک آپ کھانا نہ بنائیں اور نہ ہی باہر سے کچھ منگوائیں۔ اماں کے پہلے ہی بہت سے احسانات ہیں مجھ پر، میں انہیں کسی تکلیف میں نہیں ڈال سکتا کیونکہ ماہین کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے اور میں 1-2 روز سے زیادہ یہ تکلف برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا پیغام اماں کو دے دوں گی۔ وہ ایک عجیب سی نظر اس پر ڈال کر جانے کے لیے مڑی۔ میں نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سویرا کے قدم وہیں رک گئے۔ ایک دھماکے سے اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ ٹرے اگر اس کے ہاتھ میں ہوتی تو ضرور نیچے گر جاتی۔ بہت اچھا فیصلہ ہے، وہ مڑے بغیر بولی۔ اگر آپ کہیں تو اماں کے بہت سے جاننے والے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ دیں گے آپ کے لیے۔ وہ نہ جانے کس دل سے ہوا میں تیر چھوڑ رہی تھی۔ رشتہ میں نے ڈھونڈ لیا۔ سویرا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ متذبذب سی نظریں اس نے روحان کے چہرے پر ڈالیں۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اس نے روحان کو خود سے کہتے سنا تھا۔ اس کا دماغ بالکل معوف ہو گیا تھا۔ وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ کے لیے یہ ایک غیر متوقع پروپوزل ہوگا، مگر میں واقعی آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خاموش رہی۔ آپ انکار کا حق رکھتی ہیں، پلیز مجھے غلط مت سمجھیے گا۔ اسے مسلسل خاموش دیکھنے کے بعد اسے جیسی اپنی حماقت کا احساس ہوا ہو۔ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا ماہین سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ جھکی نظروں سے بالآخر اس نے لب کھولے۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ 2 قدم چل کر اس کے قریب آیا۔ اس کے لہجے میں ندامت تھی۔ شادی تو میں نے کرنی ہی ہے، آج کروں یا کل، تو پھر کیوں نہ ایسی لڑکی سے کروں کہ ماہین درد سے کرا اٹھے۔ اب دونوں میاں بیوی نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ وہ یکدم غصے میں آ گئی تھی۔ روحان کے نزدیک اس کا غصہ جائز تھا۔ کیا میں صرف سہولت کاری کے لیے رہ گئی ہوں؟ وہ تکلیف بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، میں اگر شادی کر رہا ہوں تو میں اسے سچے دل سے نبھاؤں گا۔ میں نے رات بھر اس بارے میں سوچا ہے۔ میری پوزیشن آپ سمجھ سکتی ہیں، میں جس کرب سے گزر رہا ہوں، مجھے اس میں سے یہ شادی ہی نکال سکتی ہے۔ یعنی کل کو آپ کرب میں سے نکل جائیں گے تو مجھے بھی اپنی زندگی سے نکال دیں گے؟ ہرگز نہیں، میں ساری عمر ساتھ نبھاؤں گا۔ میں بڑے بڑے دعوے نہیں کروں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا رشتہ گہرا ہوتا جائے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور میں آپ کی خوشی کے لیے میں اقرار یا انکار کا حق نہیں رکھتی، یہ حق اماں کا ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ آپ اماں سے بات کریں رشتے کے لیے، اگر وہ مان جاتی ہیں تو مجھے اعتراض نہیں، بس میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ اگر اماں مان گئیں تو آپ شادی کے بعد 1 ہفتے کے اندر اندر اسے طلاق دیں گے۔ میں آپ کو کرب سے نکلنے اور ماہین سے بدلہ لینے کے لیے 1 ہفتے سے زیادہ نہیں دے پاؤں گی، آخر میں بھی ایک لڑکی ہوں۔ وہ پختہ لہجے میں اسے اپنی شرط بتا رہی تھی اور وہ خاموشی سے اس کے جذبات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے علم تھا کہ وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہی اور نہ ہی اس کی شرط غیر مناسب ہے، بلکہ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ شادی سے پہلے ماہین کی طلاق کا مطالبہ کرتی۔ مجھے منظور ہے۔ اس نے ایک سرد آہ بھری، جبکہ سویرا نے واپس مڑ کر ایک گہری سانس لی۔
اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور اب یہاں پر آ کے مجھے لگ رہا ہے کہ سویرا کافی حد تک انوالو ہے ان کو الگ کرنے میں، کیونکہ اتنا تو ہمیں فرسٹ ایپیسوڈ میں پتہ چل گیا تھا کہ سویرا کو روحان اچھا لگتا ہے، وہ اس کو دیکھتی رہتی ہے، اور اور وہ حماد نام تھا، حماز نام تھا، عمار نام تھا، جو بھی تھا جس کا رشتہ آیا تھا، اور وہ اس کے ساتھ بات بھی کری تھی، لیکن جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ وہ جا رہی ہے تو اس نے فوراً سے ایسی فضول سا بہانہ بنا کے نا ختم کر دی، رشتہ تڑوا دیا، ٹھیک ہے۔ اور ابھی اس نے پورا لیٹر کیوں نہیں پڑھا؟ اس بندے نے پورا لیٹر کیوں نہیں پڑھا؟ آدھا پڑھ کے اس نے اسے کیوں پھینک دیا ہے؟ وہ پورا لیٹر پڑھے نا، اور وہ لڑکی اگر اسے چھوڑ رہی ہے تو وہ ایسی فضول وجہ تو نہیں بنائے گی، شاید جیسے اس نے اس کے ساتھ کیا، اس کو موبائل دکھا رہی ہے، ویسے اس کو بھی کہتا ہو کہ تم میرے ساتھ بیٹھو، اس کو مطلب سویرا کہتی ہوگی اس کی وائف کو کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے اور وہ لڑائی جھگڑے کروانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ پر دونوں میاں بیوی میں اتنی سی بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ دونوں بات کر سکیں، کمیونیکیٹ کر سکیں مسئلے کو، پر کچھ بھی ہے، مجھے لگ رہا ہے یہ سویرا پوری ہے اندر سے، اور وہ بھی یہ ساری باتیں لیٹر میں لکھ کے، اور وہ بھی پھر جا رہی ہے، پتہ نہیں، اور اس کی آنکھوں میں بھی تو گلے ہیں، وہ کس چیز کے گلے شکوے کر رہی تھی؟ ماہین ہے نا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پر مجھے اتنا لگ رہا ہے کہ ماہین شاید بے قصور ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ اور پھر اس کے پاس اب کہیں جانے کی تو جگہ نہیں تھی، تو شاید اس نے عمار، کیا نام تھا، آفتاب کو بلوا لیا، اس سے کہتی ہوگی میں شادی کر لیتی ہوں، کہیں تو اس نے رہنا تھا نا، پتہ نہیں۔ اب بس لاسٹ ایپیسوڈ پڑھتے ہیں، پھر کچھ پتہ چلے گا، تب تک کے لیے دعاؤں میں رکھیں یاد، اور آپ اپنے تکے کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، ہاں مزہ آئے گا، پھر دیکھیں گے کہ آپ کے تکے ٹھیک تھے یا نہیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔